السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ آپ سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ کیسی جا رہی ہے آپ لوگوں کی پڑھائی؟ اچھی جا رہی، الحمدللہ، گڈ۔ کتنے سے پارے ہو گئے؟ ماشاء اللہ 13 سٹارٹ ہو گئے۔ سورۃ یوسف جاری۔ سورۃ یوسف تو ایسی بہت مزے کی۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو علم دیتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کیا کرنا چاہیے؟ عمل اور آگے پہنچانا چاہیے، اور خوش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ شکر میں قدر بھی آ جاتی، ٹھیک ہے۔ اور کیا کرنا چاہیے؟ اس کا غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، بالکل صحیح ہے، یعنی دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور زیادہ عاجزی آنی چاہیے۔ اور کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جانا چاہیے، اس کو مزید غور و فکر کے لیے استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور علم کے حاصل کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے صبر کرنا چاہیے، اور حکمت کے ساتھ صحیح جگہ صحیح وقت میں استعمال کرنا چاہیے اس کو۔ یہ نہیں کہ علم ہاتھ میں آ گیا تو بس ہر ایک کے اوپر ہر وقت مسلط رہنے کی کوشش۔ اور مزید اضافے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کبھی بھی جو حاصل ہو گیا اس کو اپنی آخری منزل نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس اتنا ہی کافی ہے، اس سے آگے بھی جانا چاہیے، اور شابش، اس پہ استقامت اختیار کرنی چاہیے، یعنی اس راستے سے ہٹنا نہیں چاہیے، اس کو ساری زندگی کے لیے اختیار کرنا چاہیے۔ اور بس ایک بات نہیں آپ لوگوں نے کی، اور وہ ہے اس علم سے محبت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس سے محبت کرنی چاہیے۔ ہم عام طور پر کس چیز سے محبت کرتے ہیں؟ کس چیز سے محبت کرتے ہیں زیادہ؟ ہم کی بات نہیں چلے، عام رجحان کیا ہے دنیا میں؟ زیادہ کس چیز کی چاہت ہے؟ مال، اولاد۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے پاس کیا ہے؟ اجر عظیم ہے۔ تو ہمیں علم سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ علم سے محبت، جی، یہ کس کی سنت ہے؟ دولت، مال اور اولاد سے زیادہ علم کی محبت انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، لیکن یہ نہیں کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي مَالًا۔ مال میں اضافے کی دعا نہیں مانگی گئی، کس کی مانگی گئی؟ علم میں اضافے کی۔ تو اپنے اس علم، اپنے اس کام سے، جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اللہ کے کلام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ارشاد سے، ان سب چیزوں سے محبت کریں۔ جس چیز سے محبت ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ اس کی یاد ہمارے دل میں ہوتی، ہمارا دھیان ادھر لگا رہتا ہے، ہم اس کے بارے میں سوچ کر خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اس علم کو بوجھ نہیں ہے، ٹیسٹ ہوگا، اتنے زیادہ ہو گیا، اب کیا ہوگا، نہیں، بوجھ نہیں، بلکہ کیا؟ محبت۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، پھر ہم اس راستے میں تھکیں گے نہیں، پھر ہم اس راستے میں چلتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طٰہٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں۔ تو اس کو انجوائے کریں، اب بھی کریں اور بعد میں بھی کریں، اس کے پڑھنے کو، اس کے سمجھنے کو، اس پر عمل کرنے کو، اس کو دوسروں تک پہنچانے کو، اس کو اپنے دل میں بسا لیں، کیونکہ جو علم دل پہ اتر جاتا ہے، قرآن مجید کہاں اتارا گیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، دل پر۔
تو جب تک یہ ہمارے دل پر نہیں اترتا، جب تک حلق تک رہتا ہے یا اوپر اوپر سے ہم پڑھتے ہیں، صرف حافظے میں محفوظ کرتے ہیں، تو پھر اس کا مزہ نہیں ہے، اس پر عمل نہیں ہو سکتا، اس پر شکر بھی نہیں ہو سکتا، اس کی قدر بھی نہیں ہو سکتی، اس کو پھر ہم آگے بھی نہیں سکھا سکتے. لیکن الحمدللہ جب سے الہدا شروع ہوا ہے اور لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تو میں اس پورے پچھلے 21 سال میں دیکھتی ہوں کہ جن لوگوں نے اس کو دل پر لیا ہے وہ دن رات آگے پہنچانے کی کوششوں میں لگے ہوئے، اللہ کی رضا کی خاطر، خوشی خوشی، اور کسی لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، اور کسی کے کہنے سے رکتے نہیں، باز نہیں آتے، کیونکہ انہوں نے اس کو دل پر لیا. جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کے لیے انسان خطرات بھی مول لیتا ہے، رزق بھی مول لیتا ہے، اس کے لیے پھر انسان کسی سے ڈرتا نہیں، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اگر اس طریقے سے ہم اس کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے، موت تک اس کے ساتھ رہیں گے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک یہ ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں سے انس حاصل کریں. انس حاصل کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ راحت پائیں، مزہ لیں، سکون حاصل کریں، اپنی وحشت دور کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی خوف ہوتا ہے تو ہم کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، کسی کے ساتھ لگتے ہیں، کسی کو اپنا غم دکھ تکلیف بتاتے ہیں تو وہ ہمیں تسلی دیتا ہے، تو یہ انس حاصل کرنا ہوتا ہے. پھر ہماری تکلیف دور ہو جاتی ہے، پھر ہمیں سکون ہو جاتا ہے، پھر ہمیں سکھ کا سانس آتا ہے کہ ہے کوئی ہماری بات سننے والا ہے، کوئی ہمارا غم بانٹنے والا، وغیرہ وغیرہ. تو جب انسان صرف انسانوں سے انس پاتا ہے یا مال و دولت سے انس پاتا ہے، ویسے کچھ لوگ کیا ہوتا ہے جب انہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے وہ شاپنگ پہ نکل جاتے ہیں، وہ بازار گھومنے نکل جاتے ہیں، رنگ رنگ کی چیزیں دیکھتے ہیں، گھوم پھر کے آتے ہیں تو ان کو دل بہل جاتا ہے. کچھ باغوں کی سیر کے لیے نکل جاتے ہیں، کچھ دوسرے ملک ہالیڈیز پر نکل جاتے ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. لوگ طرح طرح سے دنیا کی چیزوں سے انس حاصل کرتے ہیں. اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے لیے دنیا چھوڑنی بڑی مشکل ہوگی، کیونکہ وہ دنیا سے انس پا رہے تھے نا. ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جب وہ موت کے بعد قبر میں اتریں تو وہاں کوئی چیز ہو انس پانے کے لیے، خوش ہونے کے لیے. نہ بازار ہوگا، نہ دوست ہوں گے، کون ہوگا؟ میں جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتی ہوں، اور کل بھی ہم گئے تھے کہیں تو راستے میں قبرستان تھا کافی بڑا، ایک ایک قبر کے اوپر میں نظر ڈال رہی تھی کہ اس کے اندر والے کا پتہ نہیں کیا حال ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے وہ اندر، کیا گزر رہی ہے اس پر. وہاں کوئی دل بہلانے والا نہیں، کوئی فریاد سننے والا نہیں، کوئی کام آنے والا نہیں. اور پھر میں سوچ رہی تھی ابھی تو دھوپ نکلی ہوئی ہے، روشنی ہے، گاڑیاں گزر رہی ہیں سڑک سے، رات کو کون ہوگا یہاں؟ کون ہوتا ہے رات کے وقت قبرستان میں؟ کوئی بھی نہیں. کتنی اندھیری جگہ ہے. تو جو لوگ قرآن مجید سے انس پاتے ہیں، اللہ کے کلام سے انس پاتے ہیں، وہ کلام وہاں بھی ساتھ ہوگا، وہاں بھی اس سے انس پائیں گے، وہاں ان کی وحشت نہیں ہوگی، خوف نہیں ہوگا. تو ایک اصول بنا لیجئے، زندگی میں جب کبھی گھبراہٹ ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، غم ہو، دکھ ہو، وحشت ہو، دل نہ لگ رہا ہو، ڈپریشن ہو، تو کیا کریں؟ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، قرآن سے انس پائیں، قرآن سے اپنا علاج کریں، پڑھیں، پڑھائیں. پڑھنے سے بھی ہوگا لیکن پڑھانے سے اور زیادہ فائدہ ہوگا جب آپ اسے آگے سکھائیں گے، جب آپ اسے دوسروں تک لے جائیں گے. کیونکہ ایک تو ہے نا روشنی آپ کے اپنے لیے، اور ایک وہ روشنی ہے جو آپ کے گھر میں ہے، اور ایک وہ روشنی ہوتی ہے جو باہر اسٹریٹ میں ہوتی. تو دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ گھر کی روشنی صرف گھر والوں کے لیے ہوتی ہے، اور اسٹریٹ کی روشنی سب کے لیے ہوتی. کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کی قبریں قرآن سے روشن ہوں گی، ان پہ وحشت نہیں ہوگی، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، وہ امن اور سکون کے ساتھ وہاں رہ رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے. پھر قیامت کے دن بھی سکون سے اٹھیں گے، کوئی انہوں نے برا خواب نہیں دیکھا ہوگا. پھر سکون کے ساتھ حشر کے میدان میں چلیں گے، سکون کے ساتھ اپنا حساب کتاب دیں گے،
سکون کے ساتھ پل صراط پار کریں گے، امن کے ساتھ جنت میں پہنچ جائیں گے. کیا یہ قرآن کے بغیر ممکن ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں. تو اندھیرے کون سے ہیں؟ دنیا کے اندھیرے بھی، آخرت کے اندھیرے بھی. تو ان سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین چیز دی اور وہ اپنی کتاب ہے جس کے ذریعے ہم روشنی کی طرف جا سکتے ہیں. یہاں بھی پھر انسان کو تنہائی میں اور وحشت میں ایک امید کی کرن نظر آتی ہے، ایک ہوپ ہوتی ہے اس کی زندگی میں. تو اپنے ساتھ خود عہد کریں کہ انشاءاللہ پوری زندگی اس کو نہیں چھوڑنا. ہم ان چیزوں کو کیوں پکڑے جنہوں نے ہمیں چھوڑ دینا ہے؟ ہم اس کو کیوں نہ پکڑیں جو ہمیں پکڑ کے رکھے گا، جو ہمیں نہیں چھوڑے گا. لیکن شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ اس کو پکڑ کے رکھیں. کئی لوگ ذرا ان کو پریشانی آتی ہے تو کہتے کیا دیکھ لیا ہم نے، قرآن پڑھنا شروع کیا، پڑھانا شروع کیا تو یہ مسئلے ہماری زندگی میں. وہ قرآن کی وجہ سے نہیں آتے، وہ اگر آپ قرآن نہیں پڑھتے ہوتے تب بھی آتے. تو کبھی بھی اپنی کسی دنیاوی تکلیف کی وجہ سے قرآن کو بلیم نہیں کریں، دین کو بلیم نہیں کریں. وہ تو ہمارے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں، ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک ایسا ٹریجر ہے، ایسا خزانہ ہے کہ اگر انسان کے پاس کوئی چیز بھی نہ رہے نا اور قرآن اس کے پاس، تو اس کی زندگی برکتوں سے معمور ہے. کبھی اس کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میرے پاس کچھ نہیں، اس کو یہ احساس ہوگا میرے پاس بہت کچھ، مجھے اللہ نے بہت بڑی نعمت دی. اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو کہے، پھر ہم آگے کتاب پڑھیں گے. میں یہ سوچ کر نہیں آئی تھی کہ یہ باتیں آپ سے کروں گی، بس وہ قرآن پڑھا جا رہا تھا اور قرآن والوں سے ملاقات تھی تو میں نے سوچا کہ کچھ قرآن کی بات کر لیتے ہیں. آج تو جو کتاب آپ کو پڑھانی ہے وہ آپ کی یونیفارم سے میچ کرتی ہے. جی کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بیٹا آپ کہیے. جی ہاں، وہ تو الحمدللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں یہ سب سمجھ رہے ہیں اور سمجھتے رہنا چاہیے. ایک ٹیسٹ آپ یہاں دیتے ہیں نا اپنے ٹیچر کو، اور جب یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر اپنا ٹیسٹ آپ خود لیجیے گا. ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں کرتی ہوں، اپنا ٹیسٹ خود لیتی رہتی ہوں. آج بھی میں صبح تلاوت کر رہی تھی تو میں اپنے آپ کو چیک کر رہی تھی اس لفظ کا کیا مطلب ہے، اس کے پیچھے کیا پڑھا تھا، اس کے پیچھے کیا پڑھایا تھا، یہ کیسے تھا، یہ کیسے تھا. یعنی اندر 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 اپنا جائزہ لیتی رہتی ہوں نا، کیا مجھے آتا ہے یہ. تو پھر دوبارہ پڑھیں، دوبارہ سوچیں، دوبارہ پڑھیں، دوبارہ سوچیں، جو نہ سمجھ میں آئے اس کو پھر دیکھ لیں، اس کو پھر جان لیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سفر تو ختم نہیں ہوگا نا، زندگی بھر یہ تو جاری رہے گا. تو چلتے رہنا چاہیے. یہ تو ہماری غذا ہے، یہ تو ہماری قوت. اس کے بغیر ہم کمزور ہیں، روحانی طور پر، نفسانی طور پر. جی جی آپ فرمائیے. بالکل، وہ کہتے ہیں جب سے قرآن مجید پڑھا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے قرآن کھولتے ہیں تو ایک دم اس میں سے جواب مل جاتا ہے. بالکل سب کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے اور یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی. ہدایت کا کیا مطلب؟ گائیڈ کرنے کے لیے آئی، یہ مطلب ہے. تو گائیڈنس کس چیز میں چاہیے ہوتی ہے؟ ہر چیز میں چاہیے ہوتی ہے ہمیں گائیڈنس. تو پھر یہ ہمیں گائیڈ کرتی رہتی ہے. صرف مشکلات میں گائیڈ نہیں کرتی، ہر حال میں کرتی ہے، خوشی میں بھی کرتی کہ اب کیا کرنا ہے تم. ٹھیک ہے نا؟ اس پر خوش ہوا کریں، غمگین نہ رہا کریں. جس دل میں کسی کی محبت ہوتی ہے نا، اس دل میں خوشی ہوتی، اس منہ پہ ایک مسکراہٹ ہوتی. قرآن والوں کے چہرے چمکتے ہونے چاہیے، مسکراتے ہونے چاہیے. کس بات کا غم؟ ان چیزوں کا جنہوں نے جانا ہی جانا ہے. دنیا کی ہر چیز جانے والی ہم سے، ان کا روگ نہیں لگائے. پڑھے پھر تعارف حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب کا تعارف. حبیب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ محبوب، پیارا، جس سے محبت ہو، دوست. تو قرآن مجید کے علاوہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہونی چاہیے.
کیونکہ یہ محبت ہماری ایمان کا حصہ ہے. آپ اللہ کے محبوب ہیں، تو جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کیا ہم ان سے محبت نہ کریں گے؟ کیا ہمیں ان سے محبت نہیں کرنی ہے نا؟ اور جس سے محبت ہو اس کو جاننا بھی چاہیے. کیا خیال ہے؟ جاننا چاہیے نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے مجھے فلاں سے محبت ہے لیکن میں اس کو جانتی کچھ نہیں، وہ ایک مسٹری ہے میرے لیے. تو مسٹری سے تو محبت نہیں ہوتی، محبت تو اس سے ہوتی ہے جس کو ہم جانتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا زیادہ جانتے جاتے ہیں اتنی زیادہ محبت ہوتی جاتی ہے. اچھا وہ ایسے بھی تھے، وہ ایسے بھی تھے، وہ ایسے بھی تھے. کیونکہ ہم انسانوں میں سے پرفیکٹ انسان ڈھونڈتے رہتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے، واسطہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو بس ان کے اندر تو کوئی خامی نہ ہو. لیکن عام انسانوں میں ہمیں ایسے انسان نہیں ملتے. ہم کسی بھی دین والے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر سوچتے ہیں وہ فرشتہ نظر آئے، وہ نہیں آتا تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیسے دین والے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جتنا جانیں گے، جتنا کھولیں گے ان کے بارے میں، جتنا آگے بڑھیں گے، اتنا زیادہ آپ کو آپ کی خوبیاں نظر آتی چلی جائیں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بے شمار کتابیں ہیں، ان گنت، گنی نہیں جا سکتی اتنی کتابیں آپ کے بارے میں. لیکن یہ ہے کہ عموماً کتابوں کا سائز بہت بڑا ہے، جس میں ہمیں آپ کے تعارف پر مختصر انداز میں کوئی چیز ڈھونڈنا مشکل ہوتی. اور ویسے بھی آج کی فاسٹ لائف میں یہ مشکل ہوتا ہے کہ انسان بہت ساری کتابیں پڑھے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے کچھ پڑھتے ہیں وہ پھر لاسٹ ہو جاتے ہیں، پھر آگے پڑھتے پچھلا بھول جاتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، تو ایک جامع پکچر نظر نہیں آتی ہمیں. تو اس کتاب میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی اور آپ کی رسالت کے بارے میں بھی جو مین موٹی موٹی ایسی باتیں جس سے آپ کی پہچان ہو وہ ایک جگہ اکٹھی کر دی جائے تاکہ آپ کو جانا جا سکے. اب مثلاً جب آپ کو کسی انسان سے محبت ہوتی تو سب سے پہلے آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ اس کا نام، پھر اس کا لائف سٹائل. یس، جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں لوگ کتنا شوق سے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. کیا کیا پڑھتے ہیں؟ وہ کیا کھاتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں، اور کیا جانتے ہیں، انہیں کیا کیا پسند ہے، کس خاندان سے ہیں، کیا پسند نہیں ہے، وہ کیا پہنتے، کیسی فیملی سے تعلق ہے ان کا، ان کے بولنے کا انداز کیا ہے، اور ان کا اخلاق کیسا ہے، ہابیز کیا ہے ان کی، ان کا ہیئر سٹائل اور میک اپ، اور ان کی وہ کون سے برانڈ یوز کرتے ہیں. تو ایسی کتنی چیزوں کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو فینز ہوتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ وہ عام انسانوں کے بارے میں خواہ مخواہ مرے چلے جاتے ہیں، جبکہ ان کے اگر لائف سٹائل پتہ بھی چل جائے تو ان میں سے اکثریت کا حال کیا ہوتا ہے. وہ پبلک میں بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں لیکن ان کی پرسنل لائف کو آپ دیکھیں، آپ گوگل کر کے دیکھیں، بہت سے مشہور لوگوں کی پرائیویٹ لائفز ہیل بنی ہوئی ہوتی ہیں. ذاتی زندگیاں، خاندانی تعلقات، ان کی اپنے اندر کی وحشت، سوئسائڈ ریٹ. بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے دنیا میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی، انجام کیا ہوا، خودکشی کر لی. ایسے خط لکھے، کتابیں لکھی جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنی زندگی میں کوئی خوشی حاصل نہیں تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے، سب سے بڑے انسان تھے، لیکن آپ سب سے زیادہ اللہ کے قریب تھے، سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ آپ کے اندر زہد تھا، سب سے بہترین قبیلے سے تھے، امام الانبیاء تھے، خاتم النبیین تھے. وہ کسی نے فارسی میں شعر کہا تھا نا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یہ سنا کبھی؟ اب تو ایسے شعر نہ پڑھے جاتے نہ سنے جاتے. ہمارے چچا جو تھے وہ ماشاءاللہ بہت زبردست کیلی گرافی کرتے تھے، آرٹ بھی کرتے تھے. تو ان کا ایک کمرہ تھا جس میں انہوں نے اپنی ساری کیلی گرافی اور اس طرح کے آرٹ کے نمونے لگائے ہوئے تھے، بھرا ہوا تھا. جو کام کرتے تو کبھی کوئی یہاں لگا، کوئی یہاں لگا. ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہمیں بہت تجسس ہوتا تھا اندر کیا ہے نا.
تو وہ بچوں کو اندر نہیں آنے دیتے تھے اس کمرے میں، کیونکہ وہ بچے کو کیا کرتے ہیں اگر بچے اندر گھس جائیں تو وہ چیزیں چھیڑیں گے، ان کے کلمے چھیڑیں گے، رنگ چھیڑیں گے، چیزیں ادھر ادھر کر دیں گے. تو لیکن اتنا ہی تجسس ہوتا تھا اندر کیا ہے. تو بہرحال جب ہمیں اندر جانے کی اجازت ملی تو اس میں جو ایک انہوں نے لکھ کے اپنی خوبصورت کیلیگرافی میں فریم لگایا ہوا تھا، اس پر یہ شعر لکھا ہوا تھا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، فارسی میں لکھا ہوا تھا، لیکن جب سے پھر وہ ذہن پہ چپک سا گیا کہ اللہ کے بعد آپ سب سے بڑے ہیں، بس قصہ مختصر یہی، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی آپ کا مقام مخلوقات میں بہت بڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفحہ 2 ہے، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں. یعنی اتنے بڑے ہو کر بھی فخر نہیں کرتے تھے، کوئی تکبر غرور نہیں، کچھ نہیں. انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب نبیوں کی نسبت زیادہ لوگ میرے تابع ہوں گے. سب سے بڑی آپ کی امت ہوگی. کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کے فالوور سب سے زیادہ ہوں گے. اللہ کرے ہم بھی انہی میں سے ایک ہوں. آپ نے فرمایا، قیامت کے دن میں بغیر کسی بھی فخر کے تمام لوگوں کا سردار ہوں گا. سب لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، آسانی اور خوشی کا انتظار کریں گے، اور بے شک میرے پاس حمد کا جھنڈا ہوگا. میں چلتا رہوں گا اور لوگ بھی میرے ساتھ چلتے رہیں گے یہاں تک کہ میں جنت کے دروازے پر پہنچ جاؤں گا. پس میں دستک دوں گا، یعنی کٹکھٹاؤں گا، تو پوچھا جائے گا کہ کون ہے؟ میں کہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ کہا جائے گا، مرحبا محمد. تو جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو اسے دیکھتے ہوئے سجدے میں گر جاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تک لوگوں کو لیڈ کریں گے. جنت کا دروازہ آپ کی شفاعت سے کھلے گا. کوئی معمولی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے. اگر آج ہم آپ کے پیچھے نہیں چلتے تو کل چل سکیں گے؟ بتائیے. آج ہم آپ کی راہ سے الگ کوئی راہ اختیار کر لیتے ہیں، آپ کو اپنا آئیڈیل بنانے کی بجائے، آپ کی سنت اور سیرت پر عمل کرنے کی بجائے اوروں کو معیار بنا لیتے ہیں، تو پھر قیامت کے دن المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. قیامت آنی یقین ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون. واقعی مرنے کے بعد اٹھنا، حساب دینا، جنت جہنم ہے. کہاں جانے کو دل چاہتا؟ دروازہ کون کھٹکھٹائے گا؟ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا چاہیں گے اس وقت؟ کس کے پیچھے جائیں؟ آپ کے پیچھے. تو ابھی سے سفر اختیار کر، ابھی سے ڈائریکشن بنا لیجیے. آپ ہی کے پیچھے چلنا ہے تاکہ وہاں تک پہنچے. آپ کی سنتوں کو اپنانا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی. اسے دائیں ہاتھ سے کھانا، دائیں ہاتھ سے پینا. پچھلے دنوں مجھے کسی فنکشن میں جانے کا اتفاق ہوا، اس میں کافی پڑھے لکھے لوگ تھے، بہت ریسپیکٹیبل لوگ تھے. جب کھانا لگایا گیا تو چھری کانٹے بھی ساتھ تھے. 10 لوگوں میں سے 8 لیفٹ ہینڈ سے کھا رہے تھے، صرف 2 رائٹ ہینڈ سے کھا رہے تھے. اور یہ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ تھے. ہاتھ تو دونوں اللہ نے دیے نا. اگر ہم لیفٹ یوز کرتے تو رائٹ نہیں کر سکتے. جو چیز رائٹ سے کر رہے ہیں وہ لیفٹ سے کر لیں، جو لیفٹ سے کر رہے ہیں رائٹ سے کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ ہینڈ سے کھاتے تھے. اگر ہم لیفٹ سے کھا رہے ہیں تو آپ کے طریقے فالو نہیں کر رہے. ایک دفعہ مجھے مانچسٹر یا لندن سے اوسلو جانے کا اتفاق ہوا، شاید برٹش ایئر ویز تھی. تو اس میں کوئی اکا دکا کوئی مسلمان پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سارے گورے تھے. میرے ساتھ میرا بیٹا بھی تھا، چھوٹا تھا اس وقت. جب انہوں نے کھانا سرو کیا تو سب لوگ لیفٹ ہینڈ سے کھا رہے تھے اور ہم دونوں رائٹ ہینڈ سے کھا رہے تھے. تو اس وقت مجھے اتنا احساس ہوا کہ میری امت اور ان کی امت فرق ہے. یہ فرق کہاں سے پتہ چلے گا؟ میرے کام کے طریقے سے. میرا طریقہ اور تمہارا طریقہ اور.
اور اگر میں یہاں بیٹھ کر انہی کے طریقے کو فالو کروں گی تو جو جس کے طریقے کو فالو کرے گا پھر وہ اسی میں سے ہوگا. تو ہمیں اپنے طریقوں کو بدلنا ہے. کسی سے امپریس ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں کسی سے امپریس ہونے کی ضرورت ہے یا اس کو ہم سے امپریس ہونے کی ضرورت ہے؟ کیا بہتر ہے؟ یہ بہتر ہے کہ آپ کسی کو امپریس کریں یا یہ بہتر ہے کہ کوئی آپ سے امپریس ہو؟ اور ہمارے لیے کیا بہتر ہے کہ ہم سب کس سے امپریس ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے, کیونکہ آپ کے طریقے سب سے بہترین طریقے, ہم سب کے فائدے کے. کسی سے امپریس نہ ہوا کریں, اور کبھی بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے شرمندگی نہیں محسوس کیا کریں. جب ایسی کوئی کیفیت آنے بھی لگے نا, سارا ماحول کچھ اور کر رہا ہو اور آپ کچھ اور کر رہے ہیں, اور ایک گھبراہٹ سی ہونے لگی, ہائے لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, فوراً سوچا کہ ہائے اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے, میں ان سے ڈر گئی, میں اللہ سے نہیں ڈرتی, میں ان کو خوش کر رہا ہوں, میں اللہ تعالیٰ کو کیوں نہ خوش کروں, یہ بڑے ہیں, نہیں اللہ تعالیٰ بڑا ہے. نماز میں تو ہر وقت کہتی ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر, اور بعض اوقات لوگ ہمیں کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہوتے, خود ہمارے اندر ہی ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے, احساس کمتری ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے سپوزٹلی ان کو بڑا مان لیا. تو بڑا کون ہے؟ واقعی اللہ بڑا مانتے بھی ہیں, یہ کہتے ہی ہیں. تو جب اللہ بڑا ہے تو بات بھی اللہ کی ماننی چاہیے. سمپل سی لاجک ہے نا, اس میں کوئی مشکل تو نہیں, کوئی کمپلیکسٹی تو ہے ہی نہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نسب, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن, پڑھیں اس کو اگلا لفظ کیا, قصی, قصی نہیں ہے, قصی, قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی. جیسے قصی ہے نا ایسے ہی لؤی, اس کو لوئی نہیں پڑھنا. لؤی بن غالب بن فہر, فہر جو تھے یہ قریش تھے, قریش بن مالک بن نظر بن کنانہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ عز و جل نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا, اور قریش کو کنانہ میں سے, اور قریش سے بنو ہاشم کو, اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا. یعنی چنتے 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 آپ کو سب سے بہترین انسان بنایا. یعنی کچھ لوگوں کو سلیکٹ کیا, ان میں سے پھر کچھ کو سلیکٹ کیا, وہ نیرو ہوتے 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 آپ پر آ کر بہترین سلیکشن ہو. آپ کی کنیت کیا کنیت تھی؟ ابو القاسم. نیچے دیکھیے, دیکھ کے پڑھیے, بولیے تاکہ آپ انوالو رہیں میرے ساتھ. دیگر اسماء گرامی, اسماء گرامی کا مطلب ہوتا ہے نام, آپ کے نام. محمد, احمد, الماحی, الحاشر, العاقب, خاتم, الصادق المصدوق, بشیر, نبی الرحمہ, نبی التوبہ, المقفی فی, ٹھیک ہے, ملحمہ و مرحمہ, منیر, مصطفیٰ, خاتم النبیین, امین, رؤوف, رحیم, المتوکل. ٹھیک ہے, یہ آپ کے دیگر نام ہیں. اور یہ کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ ان کتابوں میں لکھے ہیں جن کے یہ پیچھے ریفرنس دیے ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں العاقب کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والا, الحاشر کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنے والا, الماحی کا مطلب ہوتا ہے مٹانے والا, کفر اور شرک کو مٹانے والا, المقفی کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا, صادق سچا, مصدوق جس کو سچا سمجھا جائے. بشیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خوشخبری دینے والا. ملحمہ و مرحمہ, ملحمہ جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے, مرحمہ رحمت کے لیے. یعنی آپ کی جنگیں بھی ایک طرح سے کیا تھی؟ رحمت ہی کا ذریعہ تھا. منیر روشن, مصطفیٰ چنا ہوا, خاتم النبیین نبیوں کی مہر یا آخری نبی, امین امانت دار, رؤوف شفیق, رحیم مہربان, المتوکل توکل کرنے والا. پیدائش, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 9 ربیع الاول
اور بعض کی روایت میں 12 ربیع الاول بھی آتا ہے، لیکن 9 زیادہ ترجیح ہے. اصحاب فیل کے واقعے سے پہلے پیدا ہوئے. اصحاب فیل کے واقعے سے پہلے پیدا ہوئے. دن پیر، ماہ ربیع الاول، سال عام الفیل، شہر مکہ، قبیلہ بنو ہاشم. والد عبداللہ بن عبد المطلب. مطلب نہیں ہوتا، یہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب. والدہ آمنہ، آمنہ نہیں ہوتا، آمنہ بنت وہب. رضائی مائیں، رضائی ماں کون ہوتی؟ جو دودھ پلاتی. ثویبہ، صوبیہ نہیں ہے، کیا ہے؟ ثویبہ حلیمہ سعدیہ. کفالت عبد المطلب دادا نے کی اور ابو طالب چچا نے کی. کفالت کا کیا مطلب ہے؟ گارڈین شپ، کیونکہ آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے. جوانی کیسے گزری؟ عرب رسم و رواج کے مطابق بکریاں بھی چرائیں، بکریاں چرائیں. تمام انبیاء بکریاں چراتے تھے. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بہت صبر و تحمل آتا ہے، کیونکہ آسان کام ہے. جانور کو جب کوئی چیز سکھانی ہوتی ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ میں سے کسی نے کوئی جانور پالا کبھی؟ کہ آپ کہتے کراچی میں اپنے رہنے کی جگہ نہیں ہو، جانور بھی ساتھ گھروں میں رکھ لیں. کسی نے بلی رکھی ہوئی ہے؟ بس 1 2 3 4 بس کچھ بچہ دے، زیادہ کو کوئی تعلق نہیں، نہ بلی سے، نہ بکری سے، نہ کسی اور چیز. کس نے بلی کو ٹرین کیا، کچھ سکھایا، مانوس کیا؟ آپ نے خود ٹرین کیا نا. تو اس کو سکھانے میں کچھ محنت لگتی ہے نا. بالکل گریجولی لرن کریں. اور ایک چیز بار بار کہنی پڑتی ہے، نو، یہاں آؤ، ادھر آؤ. بتائیں گے کیسے ٹرین کیا؟ فرسٹ ٹائم تھا تو اتنا مجھے آئیڈیا نہیں تھا. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پیشنس چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں آ رہا، آپ فرسٹریٹ نہ ہو، اوروں سے پوچھیں جو ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں، آن لائن چیک کریں. تو اس سے بھی ہوتا ہے کہ پھر بعد میں بھی آپ کو ٹائم لینا پڑتا ہے. نہیں سیکھی آپ کو کنسسٹنٹ رہنا. اگر آپ کنسسٹنٹ نہیں رہیں گے تو پھر وہ وہیں پہ وہ چیز ختم ہو جائے گی. وہ کنفیوز رہیں گے جانور، ادھر جانا ادھر جانا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا. ایک تو یہ کہ جب وہ چھوٹی ہوتی ہے بالکل پیدائش کے وقت کے بعد پہلے 2-3 مہینے کے اندر بہت ٹریننگ کرنی پڑتی ہے کہ اس کو پتا ہو کہ کہاں اس نے واش روم کے لیے جانا ہے، کہاں کھانا پینا ہے. وہ اس کو ٹریننگ دی. اور ابھی بھی اب تو وہ 2-2.5 سال کی ہو گئی ہے، تو ابھی بھی جیسے واک کے ٹائم کی ٹریننگ اس کو دی ہے کہ روز 9 بجے اس کو واک کرانے کے لیے اس کو عادت ہے، کیونکہ وہ اس کو لے کے جاتے رہے. اب وہ اس وقت ٹائم آ کے دروازے کے پاس بیٹھ جاتی ہے. بالکل. اور اگر نہ لے کے جائیں تو میاؤ کرتی، وہ آپ کو زبردستی واک کراتی ہے کہ جی کریں، اب آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا. پلس صبر بہت چاہیے، کیونکہ آپ بھی جانور ہے نا، غلطی بہت کرتا ہے. تو آپ نے ایک ٹریننگ دی، پھر وہ اس نے کچھ یوز کر دیا، چیزیں پھاڑ دی، خراب کر دی. اچھا پھر چھپ جاتی ہے، پھر آپ کو اس کو منا کے لانا پڑتا ہے. پھر منانے کے بعد پھر اس کو دوبارہ پھر بتانا بھی پڑتا ہے کہ یعنی میں اس کے ساتھ محسوس کرتی ہوں کہ ایک لیول کی سختی کے ساتھ نرمی، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اینڈ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جانور میں اتنی سمجھ رکھی ہے، اس کو موڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے یا ناراض ہیں. جیسے میں کل آپ سے بتا رہی تھی کہ جس وقت میں نماز پڑھنے کے لیے ذکر کے لیے میں بیٹھتی ہوں نا، یعنی سارا وقت نماز پہ نہیں آتی، جب میں نماز کے بعد تسبیحات پڑھنے بیٹھتی ہوں تو وہ آ جاتی ہے. رات بھی اس نے یہی کیا، اور وہ آ کے بیٹھ کر تو اب مجھے پیار کریں گود میں بیٹھ کے. اور اگر آپ ذرا سختی سے پیار کریں تو وہ فوراً ریٹیلیٹ کرتی کہ یہ والا حد سخت ہے. تو یہ واقعی مجھے سمجھ آتا ہے کہ کیوں انبیاء سے جانور کی ٹریننگ کا کام لیا گیا، کیونکہ انہیں بہت انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنا تھا. بہت یہ پتہ ہے کہ اگر جانوروں کے ساتھ معاملہ کرنا میں کامیاب ہو جائیں تو انسانوں سے کرنا بہت آسان ہے. بہت سی ٹریننگ ہو جاتی ہے انسان کی، بہت ٹریننگ ہوتی ہے. اور پھر انسان ان کو انجوائے بھی بہت کرتا ہے، بہت انجوائے کرتا ہے، کیونکہ جب وہ آپ کو رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں یعنی آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. اس زمانے میں کوئی ٹریننگ اسکول نہیں ہوتے تھے، ٹرینرز نہیں ہوتے تھے، یہی ٹریننگ کا طریقہ تھا. اور بڑے بڑے خاندانوں کے بچے یہ کام کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ اور بنی سعد کی بکریاں چند قیرات کے عوض چرائیں. مالدار لوگ منافع کی شراکت پر آپ کو سامانی تجارت دیتے تھے، آپ تجارت بھی کرتے تھے. تجارت کی غرض سے شام کا سفر کیا اور صادق اور امین کے نام سے پہچانے گئے. ایکسیلنٹ کوالٹیز.
شادی 25 سال کی عمر میں آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی شادی سیدہ خدیجہ بنت خویلد سے کی جن کی عمر 40 سال تھی. آج تو اگر لڑکی 1-2 سال بھی بڑی ہو تو سب پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ تو بہت غلط ہو گیا.